فرمان الہی ہے، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ناظرین، چند روز قبل محسن ٹی وی نے آپ کو ناسا کی ایک وارننگ سے آگاہ کیا تھا، جس پر چند لوگوں نے کہا تھا کہ آسمان سے پتھروں کا گرنا بالکل جھوٹ ہے۔ ناظرین، چلیے مان لیتے ہیں کہ 29 اپریل 2020 اور 10 اپریل 2029 کے دن کوئی بھی پتھر خلا سے زمین کی طرف نہیں آئے گا۔ میری بات، آپ کی بات یا پھر ناسا کی بات تو جھوٹ ہو سکتی ہے، مگر میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، کچھ لوگ تو یوں بھی کہہ رہے تھے کہ یہ سب جھوٹ بول کر تم یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہو، تو انہیں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی چند نشانیاں ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دی تھیں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انتظامات نالائق لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے، خدا کے نافرمانوں کی عزت صرف ان کے خوف کی وجہ سے کی جائے گی، شراب پینا عام ہو جائے گا، ناچ گانا عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب یہ سب کام شروع ہو جائیں تو اس وقت سرخ آندھی اور عذاب کی دوسری نشانیوں کا انتظار کرو، عذاب الہی جیسے زمین کا دھنس جانا، آسمان سے پتھروں کی بارش کا ہونا، شکلوں کی تبدیلی، اور فرمایا کہ اس کے علاوہ اور بھی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی، جیسے تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے یکے بعد دیگرے گرنے لگتے ہیں۔ تو ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ آسمان سے پتھروں کا گرنا قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ ناظرین، جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400-1500 سال پہلے بیان فرما دی تھی، وہی آج سائنس پروو کر کے دکھا رہی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کو ہرگز بند مت کیجیے گا، ورنہ آپ بہت ہی اہم چیز مس کر دیں گے۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا 29 اپریل 2020 کے دن آسمان سے پتھر گریں گے یا پھر نہیں۔ اس سے قبل آپ کو ماضی میں آسمان سے گرنے والے ایک پتھر کی داستان سنا دیتے ہیں کہ اس کے گرنے سے کتنا نقصان ہوا تھا۔ ناظرین، بے شک غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن جو علم انسانوں کے پاس ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی عطا کرتا ہے۔ ناظرین، یہ بات ہے آج سے تقریباً 6 کروڑ 60 لاکھ سال قبل کی، جب اس زمین پر دنیا کے سب سے بڑے جانور ڈائناسورز موج مستی میں گھوما پھرا کرتے تھے۔ یہ جانور اس زمین کے ہر کونے میں موجود تھے، مگر ایک دن ایسا ہوا کہ 10 کروڑ سال سے اس زمین پر راج کرنے والے ڈائناسور چند ہی دنوں میں صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ ڈائناسورز کیوں ختم ہوئے؟ اس کی بہت ساری وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آج سے لگ بھگ 66 ملین سال پہلے چکسلوپ ایسٹرائیڈ کے گرنے کی وجہ سے ڈائناسورز کا خاتمہ ہو گیا تھا اور اسے میکسیکو میں پایا گیا تھا، مگر کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ سب سڈن انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی وبا پھیل گئی ہوگی، مگر میرے خیال میں یہ والی تھیوری ناقابل قبول ہے، کیونکہ اس کا کوئی بھی پروف آج تک نہیں مل سکا۔ اگر ایسی کوئی بیماری پھیلی ہوتی تو یقیناً وہ دوسرے جانوروں کو بھی ڈیمیج کرتی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کچھ ایسے جانور بھی تھے جنہوں نے سروائیو کر لیا تھا۔ ناظرین، 10 کروڑ سال جینے والے ڈائناسورز کے بارے میں 1980 میں امریکہ کے ایک جیولوجسٹ لوئس والٹر نے ایک ریڈیو ایکٹیو کیمیکل ایلیمنٹ ایریڈیم کی ایک لیئر کھوج نکالی تھی اور انہیں نوبل پرائز بھی ملا تھا، اور انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ ڈائناسورز کا خاتمہ اسی ایسٹرائیڈ کے گرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ناظرین، ایریڈیم ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو زمین پر بہت ہی کم مقدار میں پایا جاتا ہے، مگر اسپیس میں ایسٹرائیڈز میں یہ کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ تو پہلے ان کی اس تھیوری کا کافی زیادہ مذاق بھی اڑایا گیا، مگر پھر 1990 میں میکسیکو میں ایریڈیم کی بڑی مقدار پائی گئی تھی، اور یہ ایریڈیم ڈائناسورز کے خاتمے سے ہی وہاں پر موجود تھا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ذیشان حیدر اسلامک ویڈیوز بناتے ہیں، ان کے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، ان کا چینل لازمی سے وزٹ کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ ناظرین، چکسلوپ ایسٹرائیڈ جسے KPG امپیکٹر بھی کہا جاتا ہے، یہ ڈایامیٹر میں
11 to 81 किलोमीटर था और इसका कुल मास 10 राइज टू पावर 15 था और इसकी वजह से ज़मीन पर 150 किलोमीटर यानी 93 माइल्स का इम्पैक्ट क्रेटर बना था और ये क्रेटर उसी एस्ट्रॉयड की वजह से बना था जिसने डायनासोर्स का नामो निशान ही मिटा दिया था। नाज़रीन, ये एस्ट्रॉयड 64,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ज़मीन से टकराया था। जैसे ही ज़मीन से टकराया था तो उस वक़्त 100 लाख करोड़ टन TNT एक्सप्लोजन जितनी एनर्जी खारिज हुई थी, जो कि एक बहुत बड़ा बम फोड़ने से भी पैदा नहीं हो सकती। जब ये ज़मीन की तरफ बढ़ रहा होगा तो यूँ लगता होगा जैसे कि एक बहुत ही बड़ा सूरज ज़मीन से टकराने वाला है। जब ये ज़मीन से टकराया होगा तो इतनी एनर्जी की वजह से आसपास के जंगलों में आग भड़क उठी होगी और चंद लम्हों में आसपास के सारे पेड़ पौधे चिरिंद परिंद राख बन गए होंगे और दूसरी तरफ समुद्रों में तूफानी मौजें उठी होंगी क्योंकि 10.1 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया होगा जो कि इंसानी तारीख में आज तक नहीं देखा गया। ज़मीन इतने ज़ोर से हिली होगी कि समुद्रों में सुनामी आ गई होगी और हर तरफ 300 मीटर से भी ऊंची लहरें उठी होंगी। नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक तरफ आग है तो दूसरी तरफ पानी। अब वो बेचारे जानवर जाते तो कहाँ जाते। नाज़रीन, जब ये पत्थर ज़मीन से टकराया होगा तो ज़मीन पर मौजूद सारे पत्थर रुई के गालों की तरह हवा में बिखर गए होंगे। हर तरफ राख ही राख होगी और जंगलों में आग लग जाने की वजह से धुएं के बादल आसमान पर छा गए होंगे और सारा का सारा निज़ाम तबाह हो गया होगा। और नाज़रीन, साथ ही ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ गई होगी। 1-2 माह तक तो सूरज की रोशनी ही ज़मीन तक नहीं आई होगी। नाज़रीन, आप खुद तसव्वुर कीजिए ऐसे में ये जानवर किस तरह से सर्वाइव कर पाते। तो नाज़रीन, इस किस्म के 2 एस्ट्रॉयड्स जो कि चिक्सलूब एस्ट्रॉयड के मुकाबले में काफ़ी छोटे हैं, ज़मीन की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हमने सारी इन्फॉर्मेशन नासा के मुताबिक आपको एक वीडियो में दे दी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा और अगर आप एस्ट्रॉयड्स के बारे में मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तब भी हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा ताकि हम आपके लिए मज़ीद इसी तरह की अच्छी वीडियोस बनाते रहें। अगर आप हमारे YouTube चैनल मोहसिन टीवी पर नए हैं तो इसे लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर रोज़ आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।